وہ جو عمر ایوب دیا کرتے تھے شہباز شریف کے کہنے پہ کہ چور اور ڈاکوؤں سے میں بات نہیں کروں گا، تو کیا زرداری صاحب کو وہ قومی مفاہمت کا بادشاہ ماننے کو تیار ہوں گے عمران خان؟ دیکھیں جی، نئے سال کی آپ نے بھی مبارکباد دی، ہماری طرف سے بھی مبارکباد سب کو۔ اور ظاہر ہے کہ ہم تو ہر روز اس امید سے گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ بھی بہتری آئے، اکانومی کے لحاظ سے بھی بہتری آئے اور سارے معاملات بہتر ہو جائیں، اور جو آپ نے خوش منظر پیش کیا، اللہ کرے کہ اسی طرح ہو جائے کہ کوئی بات چیت ہو جائے۔ لیکن پھر وہ جو ہمارے دوست پھر بیٹھے ہوئے بات بھی کرتے ہیں سب کے، جی وہ تو عمران کی مرضی ہے، وہ رہا ہو نہ ہو، ٹھیک ہے جی، بالکل اس کی مرضی ہے، اور ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے اور یہاں بیٹھے ہوئے جن کی کمائی ان کی جیل کی صورت میں ہے تو وہ اس کو اور سنگین بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ہمیں بالکل حقائق پہ سامنے بات کرنی چاہیے، اخلاقی، قانونی، سماجی طور پہ کوئی ملاقات بند نہیں ہو سکتی عمران خان کی، قانونی طور پہ نہ ہونی چاہیے ملاقات بند۔ لیکن ڈاکٹر عظما نے جو ملاقات کی تھی وہ ایک بڑی لمبی چوڑی یقین دہانی کے بعد ہوئی تھی کہ وہ کوئی اس قسم کا میسج نہیں دیں گی باہر آ کے، تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت میسج دیا، اور پھر اگلے دن کچھ لوگوں نے ان کی ترجمانی کی کوشش کی کہ شاید عمران خان نے ایسا نہ کہا ہو، تو انہوں نے انٹرویو دیا کہ انہوں نے تو اس سے بھی سخت باتیں کہی تھی۔ تو اب آپ توقع رکھیں کہ جو مفاہمت کے بادشاہ جنہوں نے آفر کیا ہے، پھر بلاول نے کیا، اور جب عمران کے پاس جائے گی تو کیا جواب میں ادھر سے کیا آئے گا جواب؟ وہ جو عمر ایوب دیا کرتے تھے شہباز شریف کے کہنے پہ کہ چور اور ڈاکوؤں سے میں بات نہیں کروں گا، تو کیا زرداری صاحب کو وہ قومی مفاہمت کا بادشاہ ماننے کو تیار ہوں گے عمران خان؟ مان لیں تو پھر ان کے لیے بھی سیاسی مشکلات میں کمی آئے گی اور راستہ بھی بنے گا، لیکن جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو شاید یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں جس طرح کر رہا ہوں، اور جو لوگ ان کے سامنے اندر جا کے بولتے نہیں اور جو بات بتا دیتے ہیں کہ بس انقلاب آنے والا ہے، تو پھر انقلاب تو نہیں آ رہا۔ پھر آپ بیٹھے اور انتظار کریں۔ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان موجود ہے، شاید پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان تلخی اس سطح کی نہیں ہے، تو آپ کو اس بات کا امکان لگتا ہے کہ پی ٹی آئی چلیں ثالث تو شاید یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ثالث مقرر ہو، لیکن ان کا ایک درمیانی رول تسلیم کر لیں پی ٹی آئی کا؟ کتنا آپ کو امکان لگتا ہے کہ وہ کہیں ہاں چلیں ٹھیک ہے، آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں مذاکرات کرائیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مثبت نتیجے سے ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ہم مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں، اللہ کرے میں پھر کہوں گا کہ وہ مان لے بات، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی۔ آپ پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں، جب 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو سچویشن تھی، انہوں نے بار بار کہا کہ آپ حکمرانی لے لیں۔ پی ٹی آئی کو کہا تھا نا کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور انکنڈیشنل کریں گے، بلا کسی شرط کے کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ وہ جو بارودی سرنگیں ڈال کے گئے ہوئے ہیں، چاہے جو مرضی الیکشن کے نتائج کے اوپر آپ گفتگو کریں، یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا فیصلہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ورنہ نہ پی ایم ایل این حکومت بناتی اور پیپلز پارٹی اور ان کا کوئی فارمولہ بن جاتا، تو پھر ہمت کرتے نا تھوڑی سی۔ یہ جو آج عمران خان کو اندر رکھ کے باہر بہت تقریریں ہو رہی ہیں نا، ان سب کو اس وقت جا کے منا لینا چاہیے تھا ان کو کہ ہاں جی کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وہی بات ہے، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا کہ پیپلز پارٹی اور، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کرتی رہی ہیں، الیکشنوں میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کہیں کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 2016 کا جو الیکشن تھا، جو آزاد کشمیر کا تھا، اس میں عمران خان اور بلاول بھٹو کو ایک ہی کورس دیا گیا تھا نا، وہ ایک ہی برانڈ پہ گانا لگایا ہوا تھا کہ مودی کا یار نواز شریف، ٹھیک ہے، یہی کمپین تھی نا آزاد کشمیر کی۔ بھول جائیں گے ہم اور آپ نہیں بھول سکتے، لیکن دونوں بری طرح ہار گئے۔ جس دن نواز شریف الیکشن سے ایک دن پہلے اسلام آباد لاہور لینڈ کر گئے تھے، اور اگلے دن لینڈ سٹینڈنگ وکٹری ہوئی تھی وہاں پہ آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کو۔ تو آج بھی کوئی یہ کسی کے اوپر بندھے ہوئے تو نہیں ہے نا کہ کون سی جماعت کس کے ساتھ بیٹھے گی، لیکن سسٹم کی گارنٹی یہ ہے کہ یہ سارے پیپلز پارٹی، نون، اسٹیبلشمنٹ سارے ایک اکٹھے چل رہے ہیں، اکٹھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے کوئی گفتگو کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ، دانیال عزیز صاحب، یہ ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ جو ان کی کارکردگی ہے اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی پارا بہت ہائی ہے اور ماحول ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے ترقی ایک تو ہو پائے، اور پھر ہو رہی ہے تو اس کے اثرات کو محسوس بھی کیا جائے۔ اب ہم اگر موٹی موٹی چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں، مثلا برآمدات جو اس دفعہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 3.2% کم ہے۔ ہماری جو امپورٹ ہیں وہ اس کا بل بڑھ گیا ہے، اور یہ 11% زیادہ اس دفعہ امپورٹ ہم نے کی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایف ڈی آئی کی بات کریں تو یہ
پچھلے سال کے مقابلے میں جو پہلے 5 مہینے ہیں اس کے مقابلے میں یہ 25% کم ہے، اور اسی طرح سے ایف بی آر جو ہے وہ بھی 350 ارب کا شارٹ فال کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے ابھی تک کے ٹیکس کلیکشن میں۔ تو آپ کے خیال میں 2025 کیسا رہا ہے حکومت کا، اور 2026 میں کیا آپ کی توقعات ہیں؟ جی بہت شکریہ شو میں بلانے کے لیے۔ میرے خیال میں آپ کا جو عنوان تھا سوال کا وہ بالکل درست بات ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کم از کم معیشت کے بارے میں وہ ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پا رہے، اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سنگین جو شاید آپ نے نہیں مینشن کی بات وہ میں کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپریل میں حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک نے کامیابی سے مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 0.3% تک لے آئے تھے، یعنی یہ ہے 1% سے کم۔ لیکن دیکھنے میں کیا آیا کہ اکتوبر اور نومبر میں، ابھی دسمبر کی فگر آ جائیں گے 1-2 دنوں میں، اکتوبر اور نومبر میں یہ 6% تجاوز کر گئی۔ اس کا مطلب یہ 2000% اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی شرح میں، 2000%، 20 گنا۔ تو یہ کہیں اور دنیا کا ملک ہوتا تو لوگ تو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، جیسے 3-4% تجاوز کرتا ہے لوگ تو مطلب احتجاج پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اب آگے کا ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے، جو 2026 کا سال ہے اس میں اسٹیٹ بینک پہلے ہی کہہ چکی ہے۔ لیکن سر اس میں جو آپ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ 12-14% پہ بھی تو چلی گئی تھی نا، وہاں سے اٹھا کے نیچے 0.3 پر اس کو لے کر آئی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، تو یہ ان کا ایک کریڈٹ بھی تو بنتا ہے اس طرح سے۔ جی لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ نیچے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، تو پھر اس سال کا ٹارگٹ 7.5% کیوں دیا ہوا انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن لوگوں کی نوازنا چاہ رہے ہیں اپنی مانیٹری پالیسی کے ذریعے سے ان کو فوائد پہنچ رہا ہے، لیکن عوام، غریب عوام کو اس کے بدلے میں مہنگائی مل رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ گورنمنٹ نے اپنا ٹارگٹ اس سال کا بجٹ ڈاکیومنٹس میں جو جون میں پاس ہوا ہے وہ 7.5% رکھا ہے۔ ان کو پتا تھا، ابھی 1 مہینہ پہلے اپریل میں 3% تھا، اس کا مطلب انہوں نے کیا ہے، ان کو پتا تھا یہ ہونا ہے۔ تو جب ان کو پتا تھا تو یہ کوئی عجیب کا علم تو نہیں ہے نا کہ فلڈ کی وجہ سے ہو گیا، یہ کچھ ہے۔ جون میں تو کوئی فلڈ نہیں تھے، نہ جنگ تھی، تو پھر کیسے ہوا یہ؟ تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈپٹی کمشنر چھاپے مار کے جو ہے نا، اور یہ نرخ نامے اور یہ اعتبار بازار اور یہ سستا بازار وغیرہ تماشا لگا کے کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے وہ جو یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا بھی ایک جھوٹ تھا جس کے پیچھے مختلف حکومتیں چھپتی رہی ہیں، وہ تو انہوں نے بند ہی کر دیا سارا۔ تو مان گئے نا کہ یہ جھوٹ تھا، یہ صرف ڈھکوسلا تھا عوام کے میں مٹی ڈالنے کے لیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پرائس کنٹرول جو ہے وہ تو کرتی ہے اسٹیٹ بینک، اس کے پاس تو ڈپٹی کمشنر ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی چھاپے ہیں نہ کوئی نرخ نامے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کو بات کو پلیز سمجھیں، مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا تھا، جب یہ جو ابھی 6% پہ جو نومبر میں بتائی ہے 6.1%، یہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ پارلیمنٹ کو گئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے مہینوں میں 10% تک جائے گی، جبکہ آپ کی شرح سود جو ہے یہ ابھی نیچے لے کے آئے ہیں، جس میں ساری مارکیٹ سرپرائز ہوگی۔ سو یہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے جس میں عوام بیچاری ابھی ٹوٹا ہوا پہاڑ ٹوٹا ہے ان کے اوپر مہنگائی کا پچھلے 4-5 سال میں، وہ گو کہ وہ پی ٹی آئی کا قصور تھا، وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن نون لیگ تو بتا ہی نہیں سکی عوام کو۔ انہوں نے وہ گلا توک میں ڈال کے الیکشن میں چلے گئے، اسی لیے تو سارا وہ تماشا کرنا پڑا جو الیکشن میں ہوا۔ کیونکہ لوگ جو سب سے زیادہ سیاسی نسخہ ہے نا وہ مہنگائی ہے دنیا میں۔ تو سب سے بڑا معاشی چیلنج آپ کے خیال میں سر کیا ہے 26 کا گورنمنٹ کے لیے بڑا معاشی چیلنج کیا ہے؟ گورنمنٹ کے لیے یہ چیلنج ہے، یہ گورنمنٹ در حقیقت چلا رہی ہے 3-4 پی ایس کے افسر۔ انہوں نے ایک ایف بی آر میں انسینٹیو پروگرام اناؤنس کیا ہے، وہ انہوں نے بنایا ہے پی ایس کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ان کی اپنی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جرنلسٹ کیڈر ہے۔ ایف بی آر کا جو کسٹمز والے ہیں یا جو ایکسائز یا وہ جو ٹیکسیشن والے ہیں وہ اسپیشلسٹ کیڈر ہے۔ تو انہوں نے جو انسینٹیو میکنزم بنایا وہ انہوں نے اپنے لیے بنایا تاکہ ہر جگہ انتظامیہ میں چل سکے۔